تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا. ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے جنہوں نے بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں، لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں. ہر مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ درجنوں احادیث بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا ماڈل رکھا ہوا ہے. نماز مؤمن کی معراج ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز معراج النبی میں تحفہ ملا ہے. وہاں سدرۃ المنتہا پہ اللہ اور نبی نے ڈائریکٹ باتیں کی تھیں حجاب کے اندر، وہ میں بعد میں حدیث بتاؤں گا. آپ یہاں دنیا میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کی حالت. باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ معراج النبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی الاسلام کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بالکل کہانی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آئی. بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے یہ سکھایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ نبی الاسلام نے سکھایا ہوا ہے، اس کا معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے ہیں. جی نبی الاسلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی الاسلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک کہانی ہے سر، کڈی وڈی کہانی ہے. بچپن تو سن رہے ہو. آج تک کسی مولوی کو پوچھا ہے اے وہ کہانی ہے بریلوی بھی بیان کرتا ہے، دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے. کسی نے نہیں پوچھا ہے لکھی کہاں ہوئی یہ کہانی ہے. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جو تر و تازہ چہرے ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ وہ رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے. وہ جنہوں نے نہیں ماننا تو یہ جو سورۃ الفجر کی آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت والے دن اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے، کیونکہ میدان معاشر اس دنیا میں عدالت لگنی ہے. تو جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے وہ زمین پہ اترے گا. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المطففین آیت نمبر 15 کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ضرور بر ضرور اللہ کے جو منکر ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے قیامت والے دن. اچھا اللہ کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے کافر، تو اس کے اندر کیا امپلائیڈ ہے کہ اہل ایمان حجاب اٹھا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی حجاب نہیں آ رہا نا، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، کافر کے درمیان آ جائے گا، مومن کا اٹھ جائے گا. یہ واضح ثبوت ہے. لہذا شیعہ کا موقف جو ہے باطل ہے. بلکہ میں شیعہ کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے بندو ہماری نمازوں عبادات ان ساری چیزوں کا کیا حاصل ہونا ہے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ جائیں اور تب بھی اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں. قرآن کی درجنوں آیات میں جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو یہ پردہ آخر اٹھنا ہے نا کبھی. اس دن اٹھنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں آپ کو پاس کر دینا کہ ہاں جی تم بغیر دیکھے ڈرتے تھے نا، اب اس کا انعام ہے، مجھے دیکھ لو. یہ تو امپلائیڈ ہے اس کے، ورنہ تو دین کی لذت ہی ختم ہے اگر قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہے. اسی کانٹیکسٹ میں جو سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے. 14ویں رات کا چاند جب چھایا ہوتا ہے اور کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، چاند کو دیکھنے میں نہیں ہوتی. بالکل اس طریقے سے تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے اور تمہاری آنکھوں پہ کوئی سٹرین نہیں آئے گا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تم اپنے رب کو دیکھو گے انشاءاللہ تعالی. اور سر صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ ہاں جی کوئی اور نعمت چاہیے، تو جنتی کہیں گے یا اللہ
اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ تو نے ہمیں ہمیشہ کی دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، ہمارے چہرے تر و تازہ کر دیے، ہمارا منہ مانگا انعام ہمیں دیا، ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی، اس سے بڑی بھی ابھی کوئی نعمت باقی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سرپرائز دیتے ہوئے اپنا اور بندوں کے درمیان حجاب اٹھائے گا اور لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور جب وہ رب کو دیکھ لیں گے نا تو ان کو دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی، وہ کہیں گے اصل نعمت تو یہ ہے، یہ اللہ نے سرپرائز میں رکھی ہوئی ہے جنت کے اندر۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورہ یونس کی آیت نمبر 26 آپ نے تلاوت کی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اجر رکھے گا اور کچھ بڑھ کے بھی دے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑھ کے جو دے گا وہ یہ ہے سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر صحیح مسلم کی وہی حدیث جو دجال والی میں نے بیان کی 7356 کہ تم میں سے کوئی اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے، تو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین کر جب تو یہ غور کرے گا نا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی، کیا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، نہ میں سو کالڈ وہابی، نہ میں بابیانہ دفاع کرنے والا بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ۔